میرے چینل کنزا جی ٹپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ محبت بنی راگ قسط نمبر 5۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ضراب علی شاہ اور دادا جان بیٹھے تھے، ناشتہ کر رہے تھے۔ اتنے بڑے گھر میں بس 2 لوگ ہی رہتے تھے۔ جب دادا جان گاؤں کے لیے نکل جاتے تو ضراب علی شاہ گھر میں اکیلے رہ جاتے۔ ضراب علی شاہ کو بچپن سے ہی اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ جب ضراب علی شاہ کے والدین میں علیحدگی ہوئی تب ضراب علی شاہ بہت چھوٹے تھے۔ بچپن سے ہی ضراب علی شاہ نے اپنے باپ کو لڑائی کرتے دیکھا۔ جب بھی وہ لڑتے ضراب ڈر کر اپنے دادا جان کے پاس آ جایا کرتا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا۔ ضراب علی شاہ کے والد صاحب ضراب کی پیدائش سے پہلے ہی کسی دوسری عورت کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ گھر کے بڑوں کی لاکھ سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آئے، جس کی وجہ سے ضراب علی شاہ کے والد نے ضراب کی پیدائش کے بعد اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچ لیا، لیکن ضراب علی شاہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ جلد الگ نہیں ہو سکے۔ ان دونوں کا 5 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ اس ٹائم ان کے آئے دن لڑائی اور بحث رہتی، جس کا اثر ضراب علی شاہ کی زندگی پر ابھی تک تھا۔ 7 سال کی عمر میں ضراب علی شاہ کے والدین میں علیحدگی ہو گئی، پر دونوں میں سے کوئی بھی ضراب علی شاہ کو رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس وجہ سے ضراب علی شاہ بچپن سے اپنے دادا جان کے پاس رہا۔ بیٹا، آفس میں سب ٹھیک جا رہا ہے؟ نہ کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو نہیں؟ دادا جان نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں دادا جان، سب ٹھیک ہے آپ کی دعاؤں سے، ضراب علی شاہ نے دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ضراب بیٹا، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، دادا جان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جی دادا جان، آپ کو کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ آپ اپنے بیٹے سے کسی بھی ٹائم بات کر سکتے ہیں۔ ضراب بیٹا، آپ کو پتا تو ہے اب میری عمر کافی ہو چکی ہے، اب میں زیادہ ٹائم گاؤں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہاں بہت معاملات خراب ہو گئے ہیں اور میں تمہیں اس طرح اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تم شادی کروا لو اور میری بھی فکر دور ہو جائے گی، دادا جان نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان کی اس بات پر ضراب علی شاہ نے ناشتہ سے ہاتھ روک لیا۔ جس چہرے پر پہلے مسکراہٹ تھی وہاں ایک دم سے غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ دادا جان، میں آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور نہ مجھ سے اس بارے میں بات کیا کریں۔ ضراب علی شاہ کو جیسے غصہ آ گیا۔ بیٹا میری بات کو سمجھو، ابھی دادا جان کچھ اور کہتے۔ ضراب علی شاہ ناشتہ کے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ میرے لیے میرے والدین کی شادی اور ان کی علیحدگی ایک ہی ایگزامپل ہے۔ اب آپ مجھے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ میں آپ کو بار بار انکار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر ضراب علی شاہ وہاں سے چلا گیا۔ مس رائمہ شیراز آ گئی کیا؟ احد رضا نے آفس آتے ہی رائمہ کا پوچھا۔ جی سر، وہ اپنے روم میں ہے، ریسیپشن والی لڑکی نے بتایا۔ احد رضا اوکے تھینک یو۔ احد رضا سیدھا رائمہ کے روم میں چلا گیا، جہاں رائمہ پین سے پیپرز پر لائنز لگا رہی تھی۔ مس رائمہ شیراز، اب آپ کے فارغ بیٹھنے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے کام ہے، آپ نے کمپنی کی تفصیل نکالنی ہے اور ان کا ایک ایونٹ ہے، اس کے ڈیزائنز بنانے ہیں۔ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا؟ احد رضا نے رائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میں مکمل کر لوں گی، رائمہ نے تمام پیپرز کو دیکھ کر کہا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ضراب سے یا مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ احد رضا رائمہ کو یہ کہہ کر چلا گیا۔ کہہ تو دیا ہے، پر یہ کام کروں گی کیسے؟ رائمہ سوچ میں پڑ گئی۔ احد رضا نے اپنے روم کا دروازہ کھولا تو ضراب علی شاہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ارے جناب، کب آئے پتہ نہیں چلا، احد رضا نے ضراب علی شاہ کو ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بس ابھی آیا ہوں، تم بتاؤ کام مکمل ہو گیا کیا؟ ضراب علی شاہ نے احد رضا کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھا جس کا کام وہ رائمہ کو دے کر آیا تھا۔ ہاں کافی حد تک ہو گیا ہے اور کچھ میں مس رائمہ شیراز کو دے کر آیا ہوں، مجھے جانا تھا ایک میٹنگ میں، اس لیے۔ احد رضا نے ضراب علی شاہ کو بتایا۔ کیا وہ پاگل لڑکی کو؟ یار تمہیں پتا تو ہے کہ
کتنا امپورٹنٹ کام ہے اس کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہوگا۔ ضراب علی شاہ نے پریشانی سے عہد رضا کو کہا، کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہہ دیا ہے اس کو، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو تم سے پوچھ لے۔ اب میں نکلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر احد رضا آفس سے نکل گیا۔ راما جو کافی دیر سے کام میں بزی تھی اور پریشان بھی تھی کیونکہ اس کچھ چیزوں کا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے وہ سارے پیپرز اٹھائے اور ضراب علی شاہ کے روم کی طرف چلی گئی۔ راما پیپروں کو دیکھتے ہوئے اندر جانے کے لیے جیسے دروازہ کھولا، دوسری جانب ضراب علی شاہ نے دروازہ کھول دیا، جس سے دونوں ٹکر ہو گئی اور اف، سارے پیپرز گر گئے۔ رحمہ نے سارے پیپرز جو اب زمین پر بکھرے پڑے تھے دیکھتے ہوئے کہا، محترمہ آپ کو شاید نظر نہیں آتا، اللہ نے تمہیں آنکھیں دیکھ کر چلنے کے لیے دی ہیں۔ ضراب علی شاہ نے ننھے غصے سے رحمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوری سر، میں نے دیکھا نہیں۔ رائما نے گھبراتے ہوئے کہا، او میڈم، اپنی غلطی مانتی بھی ہیں اور سوری بھی، آج تو کمال ہو گیا۔ ضراب علی شاہ نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اس دن گاڑی کا بدلہ لے لیا۔ رائما سر جھکائے کھڑی تھی، اسے پتا تھا کہ غلطی اس کی ہے۔ اب آپ پیپرز کو اٹھائیں گی یا کسی اور کو بلواؤں؟ ضراب علی شاہ نے پھر طنزیہ انداز میں کہا، نہیں سر، میں اٹھا لیتی ہوں۔ رائما نے سارے پیپرز کو اکٹھا کیا، کسی کام سے آئی ہو؟ اندر آ جائیے۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر دوبارہ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جی بتائیں، کس کام سے آئی تھی آپ؟ ضراب علی شاہ نے رائما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضراب علی شاہ، اگر آپ آرام سے بات کر لیتے تو مجھے یاد رہتا کہ میں نے کیا پوچھنا تھا۔ رائما نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ رائما کی اس بات پر ضراب علی شاہ نے اپنی سیٹ سے اٹھے اور رائما کے قریب آئے۔ رائما ایک دم سے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ تو محترمہ، آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی میری غلطی ہے؟ ضراب علی شاہ یہ کہتے ہوئے 1 قدم اور رائما کے قریب آئے۔ نہیں سر، ضراب، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ رائما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور اسے اپنے ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بتائیں، آپ کا کیا مطلب تھا؟ ضراب علی شاہ جو رائما کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا بولا۔ رائما نے منہ اوپر کیا تو ضراب علی شاہ کی نظریں اسی پر تھیں۔ رائما بامشکل ہی ضراب علی شاہ کو دیکھ پائی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عیب سے چمکی تھی۔ سر ضراب، ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے آپ سے پوچھنے آ گئی تھی۔ رائما نے جلدی سے وہ پیپرز ضراب علی شاہ کے سامنے رکھ دیے۔ اچھا۔ ضراب علی شاہ نے وہ پیپرز رائما کے ہاتھ سے پکڑے اور رائما کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ کبھی آپ نے زندگی میں اپنی کوئی غلطی مانی ہے کیا؟ ضراب علی شاہ نے رائما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں سر، آپ مجھے اب شرمندہ کر رہے ہیں۔ رائما جو پہلے گھبرائی ہوئی تھی بات کو ختم کرنے کے انداز میں بولی، اچھا، جو بات آپ سمجھنے آئی ہیں یہ آپ کو وزٹ پر ہی پتہ چلے گا۔ آج ہم نے ایک ایونٹ پر جانا ہے، آپ بھی ساتھ ہوں گی تو تب آپ کو سمجھا دوں گا۔ ضراب علی شاہ نے رائما کو کہا، سر کون سا وزٹ؟ آپ نے پہلے تو بتایا نہیں ہے، میں گھر بتا کر آتے کہ آج دیر ہو جائے گی۔ رائما نے پریشانی سے کہا، دیکھیے محترمہ، یہ ایک ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے، یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے، آپ کو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور اب اگلی بار آپ سے پوچھ کر کوئی وزٹ رکھ لیں گے۔ ضراب علی شاہ نے رائما کی طرف بغیر دیکھے کہا، سر میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو رائما کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ اوکے سر، کوئی مسئلہ نہیں مجھے جانے میں، یہ کہہ کر رائما وہاں سے چلی گئی۔ پاگل لڑکی، ضراب یہ کہہ کر مسکرا دیا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ساتھ جانا ہے؟ رائما اپنے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن قصور میرا بھی ہے، جب ایسی کمپنی میں جاب کروں گی تو جانا ہی پڑے گا۔ ہیلو امی، رائما نے گھر کال کی، امی مجھے آج دیر ہو جائے گی، آج آفس کی طرف سے ایک جگہ وزٹ پر جانا ہے۔ رائما نے اپنی امی کو بتا ہی رہی تھی، ٹھیک ہے بیٹا، آج خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ، تمہیں اپنی چاچی کا تو پتہ ہے۔ رائما کی امی اسے سمجھنے کے انداز میں کہا، جی امی ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رائما نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔
تھوڑی دیر بعد آفس کا ڈرائیور آیا۔ مس رائما، ذرا صاحب آپ کا گاڑی میں انتظار کر رہی ہیں۔ کیا میں سر ذرا آپ کی گاڑی میں ان کے ساتھ جاؤں گی؟ رائما ایک دم چونک گئی۔ جی مس رائما، ڈرائیور یہ کہہ کر چلا گیا۔ لو رائما شیراز، آج تو تم گئی۔ رائما نے سارے پیپرز پکڑے اور آفس کے گیٹ سے نکل آئی، جہاں ضراب علی شاہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رائما گاڑی کے پاس جا کر رک گئی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ جائے۔ ضراب علی شاہ گاڑی میں بیٹھے رائما کو دیکھ رہا تھا۔ کب آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ضراب علی شاہ گاڑی سے باہر نکلے اور رائما کی طرف آئے، جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھی۔ محترمہ، ضراب علی شاہ نے رائما کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ اپنے سامنے ضراب علی شاہ کو دیکھ کر رائما ڈر گئی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں گی یا آپ کو کوئی انوائٹ کرے گا؟ ضراب علی شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سر ضراب، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا۔ رائما یہ کہہ کر گاڑی کی طرف مڑی۔ کیا کہنا ہے محترمہ آپ کا بھی؟ کب سے کھڑی تھی اور اب میں نے ڈرا دیا؟ واو، کیا لڑکی ہے! یہ کہہ کر ضراب علی شاہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جاری ہے اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو اس شخص سے ملے گی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگلی قسط کا جلدی انتظار کریں۔ آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کی دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔